نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ ہم انہیں چھوڑتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھڑکا کریں۔ یہ آیت پاک پچھلے مضمون کا ایک حصہ ہے کفار کے تعلق سے۔ کل عرض کیا نضر بن حارث یہ اپنی قوم کو لے کر اپنی قوم کو اپنی پختگی دکھانے کے لیے یہ دعا کرتا، اے اللہ اگر واقعی خدایا اسلام سچا دین ہے اور ہم نے اسے قبول نہیں کیا تو ہم پر غیبی پتھر برسا دے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، ان میں چند ایسے بھی ہیں جن کی فطرت میں شرارت ہے اور علم الہی میں وہ کافر ہیں۔ دین کی دعوت دی جا رہی ہے، انہیں ایک دین اسلام اور ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ صاحب نضر بن حارث کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر یہ سچا دین ہے اور ہم اسے قبول نہ کریں تو ہم پہ عذاب آ جائے، تو عذاب آ جائے ہم پر، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پہ آسمان سے پتھر برسیں اور آپ دردناک عذاب لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے وقوف لوگ ہیں، اپنے منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب، آفت، مصیبتیں اسی طرح جلد بھیج دیتا جیسے ان پر خیر، دنیاوی ضروریات اور وہ بھلائی میں جس طرح جلدی کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ بھلائی کے لیے آدمی جلدی لپکتا ہے، وہ اللہ کی عادت کریمہ بھی ہے۔ اللہ بھلائی پہلے بھیجتا ہے، رب بھی پہلے بھلائی بھیجتا ہے، اور بندے کی فطرت بھی ہے کہ بندہ بھلائی کے لیے جلدی کرتا ہے۔ تو محبوب اگر اللہ تعالیٰ ان پر خیر بہت جلد، یعنی ان کا دنیاوی ان کی ضروریاتیں پورا کرنا اور وہ ان کا اپنی دنیاوی ضروریات میں جلدی کرنا، جس کا یہ لوگ بلکہ پوری دنیا مشاہدہ کرتی ہے، اگر ان کے خیر کے جلدی کی طرح اللہ تعالیٰ ان پہ برائی بھی جلدی بھیج دیتا تب تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، کب کے فنا ہو گئے ہوتے۔ اتنا جھٹلایا اور دعوت پہ کان نہیں دھرے تو لقضی الیہم، ان سب پہلے ہی ختم ہو جاتے۔ مگر محبوب ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان کی یہ بددعائیں قبول نہیں کرتے، یہ تو اپنی سرکش والی فطرت میں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی حیرانی پریشانی میں سرگردہ رہیں اور پریشان ہوتے رہیں۔ رب کے بعد تو ہر کام ایک اندازے سے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کے یہاں ہر کام لکھا ہوا ہے اور اسی وقت پہ وہ کام ہوتا ہے۔ اس میں حکمت الہی، حکمت باری تعالیٰ ہے۔ ہم ان کی یہ دعائیں نہیں کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں تو پتھر آ جائے۔ آج بھی کفار کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انہیں اگلی قوموں کے قصے سناؤں تو وہ ہنستے ہیں
کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چلو ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم پہ کیوں نہیں عذاب آتا ہے؟ تو یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، مگر رب انہیں عذاب جلدی دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کے یہاں ہر کام کی حکمتیں ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے نادانی کی وجہ سے ایسا اپنے ہٹ دھرمی اور کفر کے اور سرکشی کی وجہ سے کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انہیں پھر اسی طرح مہلت دیتا ہے، سرگرداں رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے۔ یامہون فی طغیانہم یامہون، اپنی گمراہی اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا، چاہے مشرک ہو کفار ہو، تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کہتا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے، تب پتہ چلتا ہے۔ اور جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تو آسمان والے کو پکارتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے بھی تھے کہ اب کہیں دروازہ نہ کھلے تو پھر آسمان والے کو پکارو، اپنی زبان میں یہ کہتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، اور پھر جب ہم ان کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے جیسے کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ پھر دعائیں قبول بھی کرتا ہے، اللہ تکلیف ختم کر دیتا ہے، اور جب واپس ان کے تکلیف مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اتنا ناشکرا ہے، ایسے چل دیتا ہے جیسے کبھی پریشانی آئی نہیں تھی، کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ یہ دعا ہی کا نتیجہ۔ زُيِّنَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہیں بھلے کر کے دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام، یہ جو کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مصیبت میں رب کو پکارتا ہے۔ قوم عاد کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا عَنْ آيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے قوم عاد جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں 12 فرمایا؟ اتنی سرکش قوم تھی، 80 اور 90 ہاتھ کے لمبے رہتے تھے، اور ہر آدمی 300 400 400 500 سال تک جیتا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ قحط پڑ گیا ان کی گمراہی، ان کے سرکشی کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتیں اور حضرت ہود اور ان کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے جو قحط آیا۔ اب اتنے سرکش لوگ تھے کہ تفسیر میں آیا ہے 80 اور 90 گز لمبے ہوتے تھے، اور انہیں یہ بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ بیماری بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ سب لوگ تندرست توانا، کبھی سر میں درد بھی نہ ہو، درد کا احساس تک نہیں تھا انہیں کہ درد بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اس قدر اللہ نے آیتیں عطا کی تھی، نشانیاں اور راحتیں عطا کی تھی۔ ایک دور آیا جب بہت زیادہ سرکش ہو گئے، اللہ کے قانون حدوں کو توڑتے رہے، یعنی کافر بھی ہوئے، بد عمل بھی ہوئے، بد عمل بھی ہوئے۔ قومیں کچھ ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے صرف کفر کیا، اور کچھ قومیں وہ ہیں جنہوں نے کفر کے ساتھ بد عملی بھی کی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ نے جارڈن مدین کی طرف انہیں بھیجا تھا۔ کفر بھی رہی، کافر بھی رہی، کفر پہ رہی، اور ناپ تول میں کمی بھی کرتی رہی۔ تو یہ لوگ قحط پڑ گیا جب بہت سرکش ہو گئے، ناچار اس قدر پانی بند ہوا، ندی نالے تالاب سب کچھ ہو گئے، ایسے پریشان ہوئے، اپنے جانوروں کو کھانے لگے، ارے اپنے ہاتھ کی چمڑیاں کھانے لگے، ایسے بھوک میں۔ اب جناب اب یہ لوگ سب جب جمع ہوتے ہیں، کیا کیا جائے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو تو آسمان والے کو پکارو۔ اب وہ لوگ ایک وفد، ایک جماعت بھیجتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، کعبہ کی طرف جماعت بھیجی۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ ساری چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں، جب وہاں بھیجے خانہ کعبہ کے اوپر 3 بادل آئے، کہا گیا بادل کو سلیکٹ کرو، کون سا بادل چاہیے، بادل پہ پانی برسے گا۔ لوگ مشورہ کرتے ہیں، کہا جو ہے سفید بادل تھا، سرخ تھا، وہ کالا، 3 بادل بھیجے۔ کہا سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا بادل مانگا۔
کہ یہ کالا کچی کہ اپنے قوم اپنے علاقے میں پہنچو، بادل تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے، ابھی تک تو نعمت آئی نہیں ہے پھر گناہ کرنے لگے۔ ابھی تو صرف خیال ہے کہ بادل پیچھے آ کر برسے گا، پھر گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے اور پیچھے وہ بادل کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی بادل آیا، ان کے توقع کے خلاف وہ چاہتے تھے کہ اس سے پانی برسے، اس سے اتنی تیز ہوا نکلتی ہے، آندھی نکلی کہ حدیث اور تفسیر میں آیا ہے 80 اور 90 گز کے یہ بڑے بڑے قد آور لوگ، بادل کی ہوا انہیں ایسے اڑا کے پھینکتی تھی جیسے درد کا تنکا ہوا کے جھونکے میں اٹھتا ہے۔ اس طرح جو ہے مکان، بڑے بڑے عمارتیں جو انہوں نے بنائی تھی، اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر مکان تعمیر کیے تھے۔ کچھ لوگ تو پہاڑوں کے اندر گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آئے گی، مگر حدیث میں آیا ہے بگلے کی طرح ہوا اس پہاڑی کے اندر بھی گئی اور پھینک کے مارا، اور اس کو نکالا ہوا کے جوش نے اور اڑایا ہے کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ ہوا کا جوش اتنا تھا کہ ان کے سر کا بھیجا نکل کر زبان کے نیچے آ جایا کرتا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو جھٹلانے کا انہیں انجام دیا۔ تو یہی انسان کی فطرت ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے۔ یہاں کفار کا حال ہے، مسلمان کا حال بیان نہیں ہو رہا۔ مسلمان تو شکر گزار ہے، وہ غم میں خوشی میں ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے غم دیتا ہے تب بھی ذاکر رہتا ہے، اللہ جب اسے نعمتیں دیتا ہے تب شاکر رہتا ہے۔ مسلمان کا حال، یہ کفار کا حال ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب ان کے بت عاجز ہو جاتے ہیں اور یہ انہیں خیال آ جاتا ہے کہ اب یہ پتھر کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، تب وہ، اس لیے کہ جو اہل مکہ تھے جن کے تعلق سے آیتیں اتر رہی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ بتوں کے ساتھ اللہ کے بھی قائل تھے، اللہ کو بھی وہ مانتے تھے، مگر ان بتوں کو شریک مانتے تھے اللہ کی ذات میں۔ تو اب انہیں جب یقین ہو جاتا کہ اب کچھ نہیں ہونا ہے تو پھر وہ اپنی زبان میں کہتے تھے اب آسمان والے کو پکاؤ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، مگر انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ اس کو نعمتیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ پریشانی میں رب ہی کو پکارتا ہے، پھر رب پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، تو پھر وہ چل دیتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کسی تکلیف کے پہنچنے پہ ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، گویا اس نے دعا کی ہی نہیں تھی، گویا تکلیف آئی نہیں تھی، ایسے ہی چل دیا۔ اللہ اسی طرح آزماتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کانا زُجِّنَا كَذَلِكَ زُجِّنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بھلے کر کے دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام، انہیں شیطان نے ان کی برائیاں بھی اچھی کر کے بتائی ہیں۔ زُیِّنَا لِحُبِّ الشَّہَوَاتِ، ان کو برائیاں بھی اچھی کر کے دکھاتا ہے، گمراہی، بدعقیدیاں اور کفر بھی شیطان اتنا اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ بجائے کہ وہ کفر کر رہے ہیں مگر اس کے بجائے اس کو کفر سمجھنے کے عین عبادت سمجھ رہے ہیں۔ بتاؤ، مشرکین ہے، یہاں بھی مشرکین ہے، ہمارے یہاں بھی مشرکین ہے، وہ اگر شرک کر رہے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی کو پوجتے ہیں، بت پرست ہیں، تو وہ اسی چیز کو عبادت سمجھ ہی کے کر رہے ہیں۔ یعنی شیطان نے اتنا کام اچھا بنا دیا ہے کہ وہ کفر اور ارتداد و سرکشی کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یہی اس کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال دنیا کے اچھے کر کے دکھاتا ہے، اس کی حقیقت کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، مگر شیطان انہیں اچھا کر دیتا ہے۔ تو اب آدمی کفر کر رہا ہے مگر اچھا سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح اعمال میں بدعمالیاں بھی شیطان اچھی کر کے دکھاتا ہے۔ بتاؤ، آج بھی دنیا میں آپ پڑھو گے تو جو ہے عیسائی لوگ سور کھاتے ہیں، مگر شیطان نے اس کام کو اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ وہ معاذ اللہ اس کو عبادت سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ دیکھو گے آپ تو ان لوگوں نے سور کے گوشت کی فضیلتوں کے لیے ویب سائٹ بنا کے رکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں شیطان انہیں گمراہی کے دلدل میں پھنساتا ہے اور ان کی برائیاں بھی اچھی کر کے بتاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ لوگ نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے ان سے پہلے بہت ساری سنگتیں ہلاک کر ڈالی۔ محبوب، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے اور
اللہ کی آیتوں کا مذاق کرتے ہیں۔ آپ نہ غم کریں، لقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، بے شک ہم نے ان سے پہلے بہت ساری سنگتیں، آبادیاں، قومیں ہلاک کر ڈالی، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، جب وہ حد سے بڑھے، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، حضرت موسیٰ ہو، حضرت دانیال علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یا حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو، اللہ نے سب کو نشانیاں دی تھی، وہ معجزات لے کے آئے، باوجود اس کے کہ یہ معجزات کا مشاہدہ کر رہے تھے، جاءتهم رسلهم بالبینات، محبوب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کے آتے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے، اللہ کے علم میں ہی کافر ہو چکے تھے، ان کے سدھرنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، نہ ان کی نسلوں میں کبھی ایمان آنے والا تھا، قدرت الہی، علم الہی میں ان کا کفر لکھا جا چکا تھا۔ اللہ فرماتا اہلکنا، ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھا، ہم نے ان کے قصے بنا دیے، اور محبوب یہ قصے سناؤ اہل مکہ کو، بتاؤ کہ وہ بھی تمہاری طرح تھے، جنہیں اپنے علم، اپنے اولاد اور اپنے مکانات، اپنے دولت، اپنے دنیاوی اسباب کا بہت بڑا گھمنڈ تھا، ہم نے انہیں ایسا ہلاک کر کے رکھ دیا کہ کفار مکہ خود ان اگلے قصوں کو پڑھتے تھے اور مانتے بھی تھے بعض لوگ۔ تو کیا انہیں نہیں پتا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کتنی طاقتور تھی؟ انہیں نہیں پتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی آبادیوں میں اللہ نے کس طرح خوبصورتیاں عطا فرمائی تھی؟ سب پتا ہے۔ اگر یہی حال ان کا بھی رہا تو ایک دو کی وجہ سے نہیں، جب پوری قوم گمراہی میں آتی ہے تو انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے، كذلك نجزي القوم المجرمين، اللہ فرماتا ہے ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں، جب ان کے سدھرنے کا چانس نہ ہو اور علم الہی میں وہ کافر لے چکا ہو تو ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی آندھی آتی ہے، کبھی آگ کا عذاب آیا، کبھی اللہ تعالیٰ بستی کو اوپر لے جاتا ہے اور فرشتے کے ذریعہ اللہ نے بستی پوری پلٹ ڈالی، کانا عالیہ اسفلہا، اس کا اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا۔ فرشتوں نے بہت ساری بستیاں اللہ کے حکم سے ایسی اجاڑ ڈالی کہ فرشتے اپنے پروں پہ آسمان پہ لے گئے، رات کو سوئے تھے وہ اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، وہم نائمون، انہیں پتہ بھی نہ چلا، رات ہی میں فرشتہ اپنے پروں میں آبادی اٹھا کر ایسے پلٹ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم فی دارہم جاثمین، جب دیکھا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، انہیں احساس تک نہ ہوا کہ عذاب آیا، چلا گیا اور وہ فنا اور عذاب کے حوالے ہو گئے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے ان قوموں کو تو ہلاک کر دیا ان کی گمراہی و کفر کی وجہ سے، ان مجرموں کو ہم نے سزائیں دی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے، دیکھتے ہیں اب تم کیسے کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لننظر کیف تعمل، دیکھتے ہیں اب تم کیسے کام کرتے ہو۔ اگر تم نے حبیب کی اطاعت کو مانا، ایمان لے آئے اور ان کے اسوہ پر ہمارے کتاب قرآن کی آیتوں پہ چلتے رہے تو تمہارا نام نسل در نسل رہے گا۔ اگر تم نے بھی اگلی تاریخیں دہرائی، اتہاس دہرایا تو تمہارا نام بھی تاریخ میں قصہ بن کے رہ جائے گا اور آنے والے لوگ تمہارے نام سے عبرتیں پکڑیں گے۔ ہم تمہیں انہی جگہ پہ جانشین بنا کے رکھا ہے، اگر تم بھی اگلوں کی طرح کرو گے تو یہی حال ہونے والا ہے، ہم تمہاری آبادیاں بھی الٹ پلٹ دیں گے، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق، وہ مالک مختار ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو چیزیں ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ حضور کے حوالے سے ان کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے، خلائف فی الارض، اب ہم نے تمہیں ان کے بعد جانشین بنایا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں کہ کیسے کام کریں گے، اللہ تو سب جانتا ہے، مگر اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم نے بھی ایسا ہی، تاکہ تم پھر تمہیں اس کا وبال ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور محبوب جب ان پہ ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے، میں نے کل کے درس میں بتایا اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہمارے نبی ہیں، اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہمارے نبی ہے، مگر ان کا حال کیا تھا جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جائے۔ ایک صاحب تھے
مکہ معظمہ میں 5 آدمی رہتے تھے کفار میں سے، 5 لوگ تھے۔ وہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ عبداللہ بن امیہ مخزومی، ولید بن مغیرہ، مکرز ابن حفص، عمر بن عبداللہ بن ابی قیس عامری اور عامر بن عامر ابن ہشام، یہ 5 لوگ ایک بار رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اتنی تبلیغ کرتے ہیں ہم نہیں مانے، ایک شرط پہ ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آقا کہتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ فرماتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ جو قرآن کی آیتیں آپ سناتے ہیں جس میں ہمارے بتوں کی برائی ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، آپ کی رسالت کا ذکر ہے، اور ہمارے بتوں کی برائی ہیں، بس آپ جو ہے یہ قرآن چھوڑ دیجئے، دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ہمارے بتوں کی تعریف۔ اب کیسے کیسے نمونے پڑے تھے بھائی، انہیں پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ہے پریشان کرنا یا اپنی ڈٹائی دکھانا، انہیں سب پتا تھا کہ محبوب کی زندگی اور ذات سے وہ پورے کے طور پہ واقف تھے۔ 40 سال حضور ان کے درمیان رہے، پھر اللہ نے نبوت فرمایا۔ مگر دیکھیے مطالبے دیکھیے کیا کہتا ہے، یہ قرآن چھوڑے، ایک ایسا قرآن لے کے آئیں کہ بھلے وہ آپ ہی ہم پہ تلاوت کرے مگر اس میں تھوڑا ہلکا ہو، ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو، تعریف ہو، اور ہمارے لیے کچھ عبادت کے الگ قانون ہو، اور وہ قرآن ایسا اترے کہ جس میں ہماری مرضی کے مطابق آئے، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، پھر ہم اور آپ مل کر آپ کا دین چلائیں گے۔ دیکھیے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جب ان پہ ہماری آیتیں، روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہمیں ملنے کی امید نہیں، ہم سے ملنے کی امید نہیں، یعنی اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ نے اس زمانے زندگی کے بعد بھی ایک ایسی زندگی رکھی ہے جس میں رب سے ملاقات کرنی ہے، اور رب کا ملنا یہ ایمان کا حصہ، اور مومن اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کا یقین رکھتا ہے۔ مگر ان کا حال یہ تھا، ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں۔ وہ لوگ بولے جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں تھی، ایتی بالقرآن غیر ھذا او بدلو، اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجیے، اس میں جو آیتیں ہیں ہماری مرضی کے خلاف، ہماری بتوں کے خلاف، اس کو بدل دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، محبوب آپ فرما دو مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تم ایک قرآن کے بدلنے کی بات کرتے ہو، یہ ساری ایک آیتیں مجھے میرے رب کی طرف سے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میں تم قرآن کی بات کرتے ہو، میں ایک آیت اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب، مجھے بھی اس کا خوف ہے کہ وہ عذاب جو ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت دی ہے اور میں اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کا قانون پہنچانے تمہارے پاس آیا ہوں، میں نہیں ہوں مگر اس کے طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول، اور اس کے قانون کو جیسا رب نے دیا ہے تم تک پہنچانے والا۔ تم بات کتاب کے بدلنے کی کرتے ہو، یہ ساری چیزیں میں اپنے نفس سے نہیں کہتا، مجھے میرا رب القاء فرماتا ہے، مجھ پہ تلاوت ہوتی ہے اور میں یہ تمہیں پہنچاتا ہوں، اور یہی میری ذمہ داری ہے۔ اب تم ایمان نہ لاؤ، اس میں تمہارا خسارہ ہے، تمہارا نقصان۔ اب یہ سارے مطالبے ہوتے تھے۔ دیکھیے آگے اللہ فرماتے قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، محبوب فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، رب اتارتا ہی نہیں تو میں تلاوت نہیں کرتا، مگر رب اتارتا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اسے پڑھوں، آیتیں سناؤ، تمہیں ڈر سناؤ، اور جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بشارت سناؤ میں انہیں۔ اگر رب چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ میں کہیں سے پڑھ کے لاتا ہوں،
میں کہیں سے لکھ کے لاتا ہوں، اور تم اپنے قوم میں اپنی آبادی میں سب سے بڑے فصیح و بلیغ عربی جاننے والے ہو، تو میں ایک عمر تم میں گزار چکا، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں ایک زمانہ تم میں گزار چکا، اور میں اسی اپنی طرف سے بتاؤں گا؟ مجھے دیکھا کہ میں کہیں پڑھنے گیا، میں کسی استاد کے پاس جانوئے تلمس طے کیا، یا میں نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہو، تم نے 40 سال کا زمانہ میرا دیکھا، نہ میں کسی کے پاس سیکھنے گیا، نہ کسی کے پاس پڑھنے گیا، اور اب جب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، میں نے اعلان نبوت فرمایا، تو اللہ نے یہ آیتیں مجھ پہ اتاری، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں نے کچھ نہ پڑھا ہو اور وہ دے دیا۔ تو تم نے میری عمر دیکھی، تو یہ نہیں تمہیں پتا چلتا کہ میں کہیں سے کچھ نہیں پڑھا پھر بھی آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ آیتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں ایک عمر گزارے، آقا کا قول نقل کیا گیا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تم میں ایک مدت گزار چکا ہوں پہلے۔ 40 سال حضور رہے کہ نہیں ان کے اندر، اور پھر اعلان نبوت فرماتے ہیں، پھر 13 سال وہ مکہ میں حضور رہے ہیں، 53 سال رہے مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 63 سال کی زندگی، مگر اس وقت میں کوئی یہ کہہ دے کہ حضور کو کوئی سکھا رہا یا حضور عربی پڑھ رہے ہوں، عربی سیکھ رہے ہوں، نہیں، میں اللہ کی طرف سے تلاوت کرتا ہوں، بلکہ اللہ نے محبوب کو سکھایا۔ قرآن میں ظاہر میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، محبوب رحمان نے آپ کو قرآن سکھا دیا، اور اللہ کہتا ہے اقرا، محبوب پڑھیے۔ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ اقرا، سورہ علق، اقرا محبوب پڑھیے، پہلی وحی ہے، پہلی وحی اقرا ہے کہ پڑھیے۔ اب اللہ نے کہا پڑھیے، اور محبوب نے پڑھ لیا، آقا نے پڑھ لیا۔ اب جسے رب پڑھا دے اسے پھر دنیا میں کسی استاد کی ضرورت ہوگی کیا؟ اعلیٰ حضرت کیسے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ امی کہتے ہیں، اس کی میں سورہ توبہ میں بیان کر چکا، امی اسے کہتے ہیں جسے بغیر پڑھے سب آتا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی، درود امی ہے نا، لفظ آتا ہے امی۔ امی کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ام القری یعنی مکہ کا رہنے والا، اور امی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے جسے سب کچھ آتا ہو۔ حضرت کا علم لدنی تھا، اے امیر، حضرت آئے تھے وہیں سے پڑھے لکھے، حضور نے کبھی پڑھا نہیں، اللہ نے کہہ دیا اقرا، محبوب پڑھی، اور محبوب نے پڑھ لیا۔ جب رب نے پڑھا دیا تو پھر حضور کیوں کسی استاد کی زحمت اٹھاتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں؟ ربک الاکرم یہ نہیں، اللہ نے کہہ دیا اقرا پڑھیے، بس محبوب نے پڑھ لیا تو اللہ نے قلب محبوب میں وہ ساری چیزیں ودیعت فرما دی۔ اب حضور فرماتے قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا، تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ میری طرف سے ہے، مجھے رب دیتا ہے اور میں تم پہ تلاوت کرتا ہوں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیتیں جھٹلائے، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہو۔ اللہ کی آیتیں جھٹلانے والا مجرم ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا مجرم ہے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والا مجرم ہے۔ ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو جرم کرتا ہے، جو کوئی کام غلط کرے وہ بھی مجرم ہوتا ہے، قانون کے خلاف کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے، اور ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیتیں نہیں مانتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، تو بے شک سنو مجرموں کا بھلا نہیں ہو۔ دنیا میں اللہ بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹا عذاب چکھاتا ہے تاکہ دیکھیں، اور پھر بڑا عذاب ان کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے، اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ محبوب جو آیت پڑھ رہے ہیں اسے سنو، دل سے ایمان لے آؤ، دنیا تو اچھی بنے گی، ہمیشہ کی دائمی زندگی اللہ دے۔ اسی مضمون کو آگے انشاءاللہ تعالی جاری رکھتے ہیں۔ الفاتحہ۔